لیکن میں چاہوں گا کہ خواجہ صاحب اتنے بڑے بنے کیسے، میں کچھ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، تاکہ کوئی انسان اگر اچھا اور بڑا بننا چاہے تو وہ کیسے بن سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ انسان کا تصور ہے کہ ایجوکیشن سے انسان بنتا ہے، لیکن آپ میں سے بہت سارے بچے اچھی عادتوں کے عادی ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کالج کے اندر قدم رکھتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی عادتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں کہ کوئی شراب کا عادی بن جاتا ہے، کوئی سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے، کوئی ڈرگز کا عادی بن جاتا ہے، سب نہیں بنتے، اور کوئی زنا کا عادی بن جاتا ہے، کوئی بدنگاہی کا عادی بن جاتا ہے، کوئی آوارگی کا عادی بن جاتا ہے، کوئی گرل فرینڈ بنا کر کے پارکوں میں گھومنے کا عادی بن جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علم سے انسان بنتا ہے تو یہ علم حاصل کرنے والا بگڑ کیوں رہا ہے؟ سمجھنے کی بات۔ تو اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، جملے کو ہمیشہ کے لیے دماغ کے اندر بٹھا لیں۔ آج ایجوکیشن کے لیے آن لائن ایجوکیشن مل رہا ہے، بہت سارے کورسز انسان ایجوکیشن کا جو ہے ایجوکیشن کے وہ آن لائن کر رہا ہے، اور اتنا علم اب لوگوں تک پہنچ رہا ہے کہ جو کہیں جا کر نہیں پڑھ سکتے تھے وہ گھر بیٹھے بہت کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو انسان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ تعلیم اتنی پھیل رہی ہے، ایجوکیشن اتنا پھیل رہا ہے تو اچھے انسان بھی تو نظر آنا چاہیے۔ بس اس کو ذہن میں رکھو، پوری تقریر یاد رہے یا نہ رہے، یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ رکھنا۔ انفارمیشن سے توجہ چاہوں گا، انفارمیشن سے، ایجوکیشن سے، تعلیم سے دماغ سنورتا ہے، تعلیم سے دماغ سنورتا ہے، اور اچھی صحبت سے دل سنورا کرتا ہے۔ تعلیم بڑھ رہی ہے، اچھی صحبت نہیں مل رہی، تعلیم بڑھ رہی ہے، اچھے دوست نہیں مل رہے، تعلیم مل رہی ہے، اچھے ماحول نہیں مل رہے، تعلیم مل رہی ہے، اچھی سنگت نہیں مل رہی۔ اب آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سنوارا صحابہ کو کہ ان لوگوں کی زندگی میں بڑے بڑے ایجوکیشن ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کیا کہنا، حضرت سالم کا کیا کہنا، یہ سب علم کے اپنی جگہ پر پہاڑ ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ان کے ساتھ جو لقب ہے، اس لقب کی بنیاد پر دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا عابد و زاہد و عالم ہو جائے، اگر اس نے حضور کی صحبت نہیں پائی ظاہری حیات کے ساتھ تو ان کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ پیارے کے صحابی کا مقام ہے۔ ان کو لقب ملا صحابی کا، صحبت۔ پتہ چلا صحبت بہت عظیم دولت کا نام ہے۔ انسان اچھی صحبت سے سنورا کرتا ہے، انسان اچھی صحبت سے اچھا بن جایا کرتا ہے، انسان اچھی سنگت سے اچھا بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے پہلے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، ایمان اور تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ان دونوں صفتوں کو اگر ہم دیکھیں، ایمان اور تقوی کی صفت اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو یہ دونوں صفتیں وہ ہیں کہ اس کی وجہ سے اس بندے کو اللہ اپنی دوستی کا تاج عطا کر دیتا، یعنی ولایت۔ ولی کی تعریف قرآن نے بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہو اور متقی ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن آپ قربان جائیے اللہ کی عظمت پر اور اس کی کتاب کی عظمت پر کہ اگر کوئی ولی بھی بن چکا، ایمان اور تقوی کی دولت بھی اسے نصیب ہو گئی، تب بھی اسے قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پتہ چلا ولی کو بھی صحبت کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کی صحبت اختیار کر کے انسان اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، لیکن نبی کو بھی فرمایا گیا کہ ایسوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ تمہارے بیٹھنے کو دیکھ کر تمہاری امت بھی تمہاری سنت پر عمل کرے۔ حضور سے فرمایا گیا
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں. کہاں بیٹھنا، کس کی سنگت اختیار کرنا اور کس کی دوستی اختیار کرنا، یہ زندگی بھر آپ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر. حکما فرماتے ہیں، علماء اور حکما نے بڑی پیاری بات فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر چوری ہے، وہ چور ہے. انسان کی فطرت میں چوری کرنا ہے. اب آپ سوچیں گے چوری کرنے سے کیا مراد؟ تو وہ جیب کاٹنے والی چوری نہیں، ہاتھ کاٹنے اور ڈاکہ ڈالنے والی پوزیشن نہیں. چوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کی عادتوں کو چرایا کرتا ہے، کسی کے انداز کو چرایا کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے. علماء اور حکما فرماتے ہیں انسان میں یہ فطرت ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ تم اچھوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ اچھوں کی عادتیں چوری کر سکو، اور جب ان کی عادتیں تمہارے اندر آ گئیں تو تمہاری زندگی بدل جائے گی اور تمہارے اندر انقلاب پیدا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا معاشرہ بگڑتا نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا نہ ہوتی اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا کہ ہم کہاں بیٹھیں جس سے اچھے انسان بن سکیں. آج ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، مالدار کیسے بنے، کیسا آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، کیسا کس طریقے سے جو ہے وہ ہینگ کرتا ہے، کس طریقے سے انسان جو ہے وہ چوری کرتا ہے، کس طریقے سے انسان دوسروں کا مال کھاتا ہے. یہ سارے طریقے انسان سیکھ رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان دیکھتا ہے فلاں نے شادی میں کتنا خرچ کیا، کتنا ڈیکوریشن کیا، میں بھی اسی طریقے سے کروں، اس کے لیے چاہے کسی طریقے سے بھی پیسہ حاصل کیا جائے. نتیجہ یہ ہوا، جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، اتنا عظیم جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. وہ انسان جو ترقی کی منزلوں کو طے کرے لیکن انسانیت سے گر جائے تو وہ ترقی نہیں ہوا کرتی. اگر انسان ہے لیکن اس کی زندگی میں انسانیت نہیں ہے تو وہ انسان ہزار ترقی کر لے، وہ انسان نہیں کہلا سکتا. اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمان ہی تھے جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد انسانوں کے اندر حیا آ جاتی تھی. مسلمان ہی تھے جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد آنکھوں کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. مسلمان ہی تھے جن کے ساتھ کاروبار کرنے کے بعد انسان کو دیانت داری کا جذبہ مل جایا کرتا. مسلمان ہی تھے جن کے پڑوس میں رہنے کے بعد انسان کو جینے کا سلیقہ آ جایا کرتا تھا. مسلمان ہی تھے جن کے قریب اور دوستی کرنے کے بعد انسان وفادار بن جایا کرتا تھا. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو انسان مسلمانوں سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا. تجارت کی میں کیا میدان ہو، پڑوس میں رہنے کا میدان ہو، اس کے ساتھ کہیں لین دین کا معاملہ ہو تو انسان ڈرتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں تو پروپیگنڈا ہے اور کہیں تو آپ دیکھیں گے حقیقت ہے. اگر مسلمان کی دوستی ہو گئی تو اس کے اندر گٹکے کی عادت آ جائے گی، ماں بہن کی گالی گلوچ کی عادت آ جائے گی، ایک دوسرے کی غیبت کی عادت آ جائے گی، ٹائم ضائع کرنے کی عادت آ جائے گی، وقت کو برباد کرنے کی عادت آ جائے گی. کیا یہ مسلمان کی صحبت ہے؟ کیا یہ مسلمان کا معاملہ ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کی سنگت اختیار کریں، کس کی دوستی اختیار کریں؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دوستی اختیار کرو کہ جب تم خدا کو یاد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے، اور جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلائے. ایسوں کی دوستی کرو. آج کس سے دوستی کی جاتی ہے؟ جو پکچر دکھائے، جو شراب پلائے، جو جوا کھلائے، جو گٹکا کھلائے، جو ڈرگس پلائے، جو آوارگی کے دروازے پر لے کر کے جائے، ہم اس کی دوستی اختیار کرتے ہیں. لیکن آپ خواجہ صاحب کی زندگی کا جائزہ لیں اور خواجہ صاحب کی عادات کریمہ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا خواجہ اتنے بڑے کیسے بن گئے. وہ تو پنچکی لے کر بیٹھے تھے، باغ میں تشریف فرما تھے. اللہ اکبر، انسان بنتا کیسے ہے؟ میرا یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، دو چیزوں سے انسان بنتا ہے، یا تو کسی کی دعا لگ جائے یا کسی کی نظر لگ جائے. جب یہ دو چیزیں لگ جاتی ہیں تو ایک اچھا انسان بن جایا کرتا ہے. اللہ اکبر، آپ دیکھیں خواجہ صاحب کی زندگی میں یہ دونوں پہلو آپ کو نظر آئیں گے. اللہ اکبر، ایک باغ کے اندر مجذوب آتے ہیں، اس باغ کے اندر آئے ہوئے ان کے مجذوب آئے ہوئے اس مہمان کو خواجہ صاحب نے کچھ پیش کر دیا، انگور پیش کر دیا. اللہ والوں کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے، اسے بھی ذہن میں رکھنا، کہ وہ صرف
خدمت کرنے والوں کی خدمت سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے بلکہ خدمت کرنے والے کو نوازتے بھی ہیں، ایسا نوازتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جایا کرتی ہے۔ خواجہ صاحب نے ایک مجذوب کی خدمت میں انگور کا خوشہ پیش کر دیا، انہوں نے اللہ اکبر دعا بھی عطا فرمائی اور کھلی چبا کر پیش بھی فرما دی۔ اور پہلا کام کیا ہوا دیکھیے، غور سے سنیے گا۔ یہ نہیں دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ معین الدین کے پاس باغ موجود ہے اور اس نے اتنی خدمت کی، اب اس سے تعلق استوار کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنے انگور کے باغ میں سے مجھے نوازتا رہے اور میرا کام بنتا رہے۔ نہیں، ولی سے تم نے محبت کی، ولی کی تم نے خدمت کی، تو ولی کا کام ہوتا ہے دنیا کی محبت نکال کر خدا کی محبت کو پیدا کر دینا۔ حضرت ابراہیم نے چبائی ہوئی خلی جب پیش کی تو خواجہ صاحب کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ اب نہ باغ اچھا لگتا ہے، توجہ چاہوں گا اس کو سمجھتے ہوئے چلیے گا، اب ان کا باغ انہیں اچھا نہیں لگتا، ان کا باغ انہیں اچھا نہیں لگ رہا، اب یہ کاروبار اچھا نہیں لگ رہا، اب دل کے اندر معبود کی محبت پیدا ہو گئی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی، تھی پہلے ہی لیکن آگ زیادہ لگ گئی، اس میں کافی اضافہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں، پہلے باغ سے محبت تھی، توجہ چاہوں گا، پہلے اس باغ سے محبت تھی جس کے اندر انگور کے درخت موجود تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الرحمت والرضوان نے چبائی ہوئی خلی جب پیش کر دی تب بھی باغ کی محبت ہے، لیکن کون سی باغ کی محبت؟ تو خواجہ صاحب سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا باغ کون سا ہے؟ توجہ چاہوں گا، خواجہ صاحب سے پوچھا آپ کا باغ کون سا ہے؟ اب سنیے، پہلے انگور کا باغ تھا، اب کس باغ سے محبت پیدا ہوئی؟ تو خواجہ صاحب فرماتے میرا باغ تو قرآن ہے، میرا باغ تو قرآن ہے، اور اس باغ کی بہار ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو بتاؤں، باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ دل بہلانے کے لیے۔ باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ فریش ہونے کے لیے۔ باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ جاتا کیوں ہے؟ ٹینشن کم کرنے کے لیے۔ باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ اپنی طبیعت کے اندر فریش پن پیدا ہو جائے، اس کے لیے، راحت کے لیے جاتا ہے۔ پہلے انگور کے باغ سے دلچسپی تھی، لیکن ایسا نواز دیا گیا کہ اب صرف ایسی چیز ہی میں نصیب نہیں ہوئی، اور ایسی چیز ہی کو خواجہ صاحب نے باغ نہیں بنایا جس سے دنیا سنور جائے، بلکہ خواجہ صاحب نے قرآن کو اپنا باغ بنا کر کے بتا دیا کہ دنیا کا ٹینشن ہو تب بھی قرآن سے حل ہو جائے گا، اور آخرت کا بھی ٹینشن ہو تو قرآن سے حل ہو جائے گا۔ یہ وہ باغ ہے قرآن کہ اب میں اس کی سیر کیا کرتا ہوں۔ اس لیے اجمیر شریف آپ جائیں گے نا، خواجہ کا مکان آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ضرور ملے گا۔ تو ایک چیز اور سمجھ میں آئی، اللہ والوں کی خدمت سے بہت کچھ ملا کرتا ہے۔ خواجہ صاحب نے پہلے خدمت کی، اب جب وہ مقام نصیب ہو گیا، محبت الہی اور محبت رسول کے جذبے سے سرشار ہو گئے، تب بھی خواجہ صاحب اپنے آپ کو کامل سمجھ کر بیٹھ نہیں گئے، شیخ کی تلاش میں نکلے، اور جب شیخ مل گئے خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمہ، تو جانتے ہیں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال حضرت عثمان ہرونی علیہ الرحمۃ والرضوان کی خدمت کی انہوں نے، اور صحبت اختیار کی۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، خواجہ صاحب کا قول آج ایک میں نے پڑھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود گنہگار ہو کر اپنے آپ کو اللہ کا مقبول بندہ سمجھ بیٹھے، گنہگار ہو کر اپنے آپ کو اللہ کا مقبول سمجھ بیٹھے، بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں،
بیٹھنے کے سلسلے میں ہمیشہ دیکھا کریں کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں اچھے کے ساتھ نہ بیٹھنے کی وجہ سے، بروں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بری عادتیں تمہارے اندر آ جائیں۔ جتنے بھی بگڑتے ہیں ان کے بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسوں کی سنگت میں بیٹھ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی عادتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ ذرا دیکھو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اچھی عادتیں آ جائیں گی، قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، رسول اعظم کی محبت پیدا ہوگی، علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، عمل بالاخلاص کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اب آئیے ایک حدیث مبارکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ بیٹھنا کہاں چاہیے۔ آج کے بعد جہاں صحبت اختیار کرنی ہو وہاں یہ تین چیزیں دیکھ لیا کرو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑوں کے پاس بیٹھا کرو۔ توجہ چاہوں گا، کن کے پاس بیٹھا کرو؟ بڑوں کے پاس۔ چھوکروں کی سنگت سے کچھ ملنے والا نہیں۔ اور میں اگر اس میں تھوڑا سا تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے، بڑوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بڑے بن جاؤ گے، بڑوں کے ساتھ بیٹھو۔ ایک بات تو یہ فرمائی گئی۔ دوسری بات فرمائی گئی علماء سے علم حاصل کیا کرو، ان سے پوچھا کرو۔ بڑوں کے پاس بیٹھو، علماء سے پوچھا کرو۔ اور تیسری بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ حکماء کی باتیں سنا کرو، حکماء کی باتیں سنا کرو۔ اسی لیے ہم اور بلبل باغ مدینہ ترکی گئے ہوئے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی جب مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں ہم پہنچے تو ہم کو صرف وہاں پر مسلمان نظر نہیں آئے، کئی مذاہب کے ماننے والے۔ میں سمجھتا ہوں جتنے ادب کے ساتھ مولانا روم علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر مسلمان بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئے، اس سے زیادہ تو ہمیں عیسائی وہاں پر ادب کے ساتھ گردن جھکائے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ میں حیران ہوں، یا اللہ یہ کیا بات ہے کہ جن کا مولانا روم کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں وہ یہاں آ کر اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جواب ملے گا مولانا روم کی حکمت بری باتوں نے ان کی زندگی بدل دی ہے، زندگی بدل دی ہے۔ آج گانے سننے والوں، ڈائلاگ یاد رکھنے والوں، تمہاری زندگی کبھی نہیں سنور سکتی۔ اللہ والوں کی باتیں پڑھو، حکماء کی باتیں پڑھو، بڑوں کی صحبت اختیار کرو، علماء سے مسائل پوچھا کرو تاکہ تمہارے اندر خوبیاں پیدا ہو سکیں، تمہارے اندر انقلاب پیدا ہو سکے۔ خواجہ صاحب کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوا۔ حضرت خواجہ عثمان ہروانی علیہ رحمہ کے کئی مریدین ہوں گے لیکن خواجہ صاحب کا جو مقام ہے اللہ اکبر وہ بہت عرف و اعلیٰ مقام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 20 سال لگائے صحبت کے اندر، مقام و مرتبے کی بلندی پر فائز ہونے کے بعد، اور معمولی مقام نہیں، اتنے بڑے مقام تک اللہ نے انہیں پہنچا دیا ان کے شیخ کی وجہ سے کہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حضرت خواجہ غریب نواز سلام پیش کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدار اقدس سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا سلطان الہند۔ پھر بھی اپنے آپ کو کمپلیٹ نہیں سمجھا، پھر بھی اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھا۔ اچھے انسان بننا چاہتے ہو تو خواجہ صاحب کے فارمولے پر عمل کرو، ادھر ادھر نہ بیٹھا کرو، اوٹوں پر نہ بیٹھا کرو، چوراہے پر نہ بیٹھا کرو، ناچ گانے باجے تماشے والوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، شراب جوا کھیلنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، برائیاں کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ ایسوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے کے بعد اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، آخرت کے لیے کچھ تیاری کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آپ سوچو جس مولائے کائنات کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر عطا فرما دی، اس مولائے کائنات کے بارے میں آپ سوچو۔ یہ صحبت پائی تھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اتنے اونچے مقام کے باوجود میں نے محراب کے اندر حضرت مولائے کائنات کو اس طرح سے بلکتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا جیسے کسی کو کوئی سانپ ڈنک مارے اور آدمی روتا ہے اور بلکتا ہے، اس طرح سے مولائے کائنات کو روتے ہوئے دیکھا، اور پھر روتے ہوئے اپنی داڑھی کے بال کو پکڑ کے عرض کرتے تھے مولا سفر بڑا لمبا ہے لیکن زیادہ سفر میرے پاس کچھ بھی نہیں، سفر بہت لمبا ہے
لیکن زاد سفر میرے پاس کچھ بھی نہیں. جو مشکل کشا ہیں